اسرائیل کی جارحیت کو کور دینے کے لیے مغربی اور امریکی حمایت جو ہے وہ بڑی سفاکی سے اس وقت جاری ہے۔ بخاری صاحب، جمعے کو جو متحدہ عرب امارات کی طرف سے جو ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں 15 میں سے 13 اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دیا، لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم جنگ بندی کے اس لیے خلاف ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے صرف حماس کو فائدہ ہوگا۔ تو کیا جو اتنا انسانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی جاری ہے بڑی تیزی سے، اور جس حد تک ظلم و بربریت جاری ہے، کیا یہ وہ ان کی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جو خون ریزی ہو رہی ہے وہاں پر، اس سے جو امریکہ اور جو ویسٹ ہے اس کے جو انسانی حقوق کے ماما بننے کے، چیمپئن بننے کے جو دعوے تھے، وہ چکنا چور ہو کے زمیں بوس ہو گئے ہیں۔ وہ اب کسی کو شاید منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ان کے اوپر جس قسم کا کرٹیسزم ہو رہا ہے، آپ نے یہ دیکھا، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، انہی کے ملکوں کے اندر جو آوازیں اٹھی ہیں، یہ بات درست ہے کہ اقوام متحدہ بقول خود سیکرٹری جنرل گوترس کے، اینٹونیو گوترس کے، کہ مفلوج ہو گئی ہے غزہ کے معاملے پر، لیکن عالمی رائے عامہ جاگ اٹھی ہے۔ وہ بھی ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے، وہ بھی ایک اپنی طرح کی یونائٹڈ نیشنز ہے۔ وہ اپنی حکومتوں کے اوپر اتنا پریشر ڈالیں گے، آپ نے دیکھ لیا برطانیہ کو ابسٹین کرنا پڑا اسی ریزولوشن کے حوالے سے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ جس کے حق میں ہو اس کے خلاف وہ ووٹنگ میں حصہ نہ لے۔ تو یہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، یہ تبدیلی جو ہے یہ کوئی نہ کوئی رنگ لے کے آئے گی ایک طرف۔ دوسری طرف یہ کہ وہ بقول فیض کے، مجھے بعض اوقات فیض بلا وجہ یاد نہیں آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ، کہ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے۔ یہ فیض صاحب کی نظم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 60 کی دہائی میں کے آخر میں وہ بیروت جا بسے تھے، کیونکہ یہاں پر کی حکومت جو اس وقت تھی، ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، اس میں ان کا جینا جو ہے وہ حرام کیا ہوا تھا۔ تو وہاں سے جا کے انہوں نے ایک میگزین نکالا تھا طلوع کے نام سے، جس نے بنیادی طور پر وہاں فلسطین کی جو جدوجہد آزادی ہے اس کو اجاگر کیا تھا۔ تو یہ ریفرنس میں نے بلا وجہ نہیں دیا ہے، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسری طرف یہ کہ حماس کو ختم کرنے کی جو خواہش ہے نیتن یاہو صاحب کی، وہ یقینی طور پر ایک دن انہیں لے ڈوبے گی، اس لیے کہ پورے اس عرصے میں ہم نے قتل و غارت گری کی جو انتہا دیکھی ہے، میرا نہیں خیال کہ لیونگ ہسٹری میں نے اور آپ نے یہ دیکھا ہو۔ اس کے باوجود آج تک فلسطین کے ایک شخص نے حماس کے بارے میں ایک لفظ نیگیٹو نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری فلسطینی قوم حماس ہے، اور قوموں کو نہیں ختم کیا جا سکتا، جتنی مرضی آپ خواہش کر لیں اس کی، یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریئلائزیشنز آ رہی ہے قوموں کو۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا تھا جب وہ قطر آئے تھے کہ حماس کو ختم کرنے کی خواہش جو ہے اس کے لیے اسرائیل کو ابھی 10 سال جنگ لڑنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ زمینی حقائق سے واقف ہے۔ ان کو معلوم ہے جو ایک نئی طرف کو یہ پوری صورتحال جانے والی ہے۔ میں اس کا اپنے پروگرام کی وساطت سے ذمہ داری سے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ چن چن کے حماس کو یا حماس کے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لیکن ایک ایک جان کی قیمت آپ نے چکانی ہے۔ اسرائیلیز جو ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حماس صرف غزہ میں نہیں بستی، حماس دنیا کے ہر کونے میں ہے جہاں جہاں فلسطینی ہے۔ اور وہ مسلمان تنظیمات جو سمجھتی ہیں کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے فلسطین کے ساتھ، اگر وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا بدلہ لینے کا، تو نہ کوئی امریکی، نہ کوئی برطانوی، نہ کوئی اسرائیلی، کوئی یہودی اپنے آپ کو پھر محفوظ نہ سمجھے۔ یہ جس طرف بات جانے والی ہے، خون پھر دنیا جہان کی سڑکوں اور گلیوں میں بہے گا۔ یہ بات نیتن یاہو کو باور کرانے کی ضرورت ہے۔ بخاری صاحب، جو اقوام متحدہ کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے نا کہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے یہ نتائج جو ہیں وہ تباہ کن ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ لبنان، شام، عراق اور یمن پہلے ہی یہ تنازعات کی طرف کھینچے جا چکے ہیں، اور اگر یہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں مسلمانوں کی، بہت ساری تنظیمات ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، ایران کا تذکرہ بھی کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ یہاں جو کچھ بھی اسرائیل اور یہ صہیونی کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، یہ میرے خیال سے غلط بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یمن
ایک چھوٹی سی قوت ہے اس خطے کی، اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا نا انٹرنیشنل واٹرز کے اندر جتنے بھی جہاز پرو اسرائیل یا اسرائیل کے لیے کوئی چیز لے جانے والے ہیں. 3 جہازوں پر اٹیک ہو چکا ہے، ایک اغوا ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے. یہ شرارے جب اس طرح سے اجاگر ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کس قسم کی خوفناک. لیکن وہ ڈریگ ہو رہے ہیں نا اس جنگ میں بخاری صاحب، تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے گزارش گزارش یہ ہے کہ پھر تو یہ آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. پھر یہ ویسٹرن کنٹریز میں امریکہ میں بیٹھے لوگ اگر یہ سمجھ لیں کہ ان کو کوئی ذوف نہیں پہنچے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت مظلوم فلسطینیوں کی آہ و بکا دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا سلام ہے وہ اہل غزہ کو کہ جس قسم کی جرت، مردانگی اور قوت کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں. یہ تمام دنیا اسلام کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے. مسلمان قیادت سے ہم یہ مطالبہ اور دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس بے دریغ نسل کشی کو، اس قتل و غارت خونریزی کو چیلنج سمجھ کے ایکٹ کریں اس کے اوپر. صرف زمانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بشمول مہاتما خان صاحب، کوئی ایک لفظ سنا آپ نے اس کے بارے میں؟ تو پھر میں مولانا فضل الرحمان کا یہ الزام کیوں غور سے نہ سنوں جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہودی ایجنٹ تھے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ، لیکن آپ اپنے رویے سے، آپ اپنے ایکٹ سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں. یہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہاں کا منظر دیکھ کے آج بھی میں بہت صبح پریشان تھا. بخاری صاحب وہ جو ویڈیوز آئی ہیں فلسطینیوں کو براہنہ اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ میس گریو کا ہم نے صرف ایک اصطلاح سنی تھی کہ جی وہ گیس چیمبرز میں چلا گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں اور میس گریوز بنی. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اجتماعی طور پر تدفین جو ہے وہ کریں. اور دوسری طرف اسرائیل خود زندہ لوگوں کو زمینوں میں یعنی گڑھوں میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے. یہ کس طرح سے ہم سب کچھ برداشت کریں گے اور یہ کیوں ہمیں برداشت کرنا چاہیے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بخاری صاحب قطر ایک دفعہ پھر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس طرح سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو انفورس کر رہے ہیں، یہ انفورس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو مذاکرات کی طرف واپس آنا پڑے گا. اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر وہ جو مذاکرات کے امکانات ہیں اس کو یہ چیز آپ کی یہ جو ایکشن ہے یہ محدود کر رہا ہے. میرے خیال سے صحیح سمت میں انہوں نے اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ ابو عبیدہ جو ہے اسپوکس پرسن ہے حماس کے، انہوں نے کہا کہ اگر نیتن یاہو کا خیال یہ ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے یرغمالیوں کو رہا کرا لے گا تو یہ خواب دیکھنا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں ہونے جا رہا. یہ تو شکر یہ ہے کہ ابھی قطر کی وساطت سے، جو ٹرکی ہے اس کی وساطت سے ابھی بھی حماس مذاکرات کو رول آؤٹ نہیں کر رہی ہے. لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو سلور پلیٹر پہ رکھ کے یرغمالی دی جائیں گے تو وہ بھول جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب خود اسرائیل کے اندر ایک اور شدت آنے والی ہے، اس لیے کہ اب اسی ابو عبیدہ نے بتایا ہے کہ جو حالیہ بومبنگ ہے خان یونس کے اوپر، اس کے اندر 10 یا 20 کے قریب جو یرغمالی تھے، یعنی جو اسرائیلی لوگ تھے، فوجی تھے، وہ ان کی ہلاکت ہو چکی ہوئی ہے. تو اور زیادہ پریشر جو ہے وہ نیتن یاہو کے اوپر آئے گا فرام ود ان. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اردوان صاحب ہیں انہوں نے بھی 2 بہت اہم باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جنگی مجرم کے طور پر ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ مطالبہ پوری مسلم امہ کا ہونا چاہیے. یہ مطالبہ OIC کے فورم سے آنا چاہیے. یہ مطالبہ عرب لیگ کے فورم سے آنا چاہیے. یہ مطالبہ دیگر تمام آرگنائزیشنز جو امریکہ کے انفلوئنس میں نہیں ہیں، چاہے اس میں یہ جو تنظیم ہے شنگھائی تنظیم وہ ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ آنا چاہیے کہ نیتن یاہو شوڈ بی ٹرائیڈ فار وار کرائمز اور اس کی سزا اور پتہ ہے جو بھی ہوتی ہے. ایک اور بات میں چلتے چلتے کہتا جاؤں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عوام کی سطح پر جذبات موجود ہیں. اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جذبات کا ادراک کرتے ہوئے اس طریقے سے ایکٹ کرے جیسا کہ ہم نے کشمیر کے حوالے سے کہا کہ صرف زبانی جمع خرچ سے یا ایک بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو سالیڈیرٹی، یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. دنیا میں تمام تحریک آزادی جو بھی ہیں، چاہے وہ کشمیر کی ہے چاہے فلسطین کی ہے. ہم جب بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں فلسطین کے بارے میں تو ہم نے کہا تھا بہت ساری چیزیں کامن ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ جتنا ڈیپلی اس کو غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں جگہ پر مسلمان جو ہیں وہ خون ریزی، نسل کشی کا شکار ہیں. تو یہ وارننگ سگنل ہونا چاہیے ان تمام مسلمان حکومتوں کے لیے بھی کہ اگر انہوں نے اپنے عوام کے جذبات کو سمجھ کر ایکٹ نہ کیا
تو پھر اللہ جانے کیا ہوگا. ٹھیک، یعنی جو عوام کی پلس ہے اس کو دیکھیں اور جو حکومتیں ہیں وہ اس کے مطابق ایکٹ یا ری ایکٹ کریں. بریک پہ جائیں گے ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے اور نااہلی کی مدت کے تعین کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سے زیر بحث ہے اور اس وقت سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے. کیا معاملہ ہے یہ، اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.